بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کا یسریٰ نیٹ ورک چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک کورکن رہتا تھا جو فوت ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد یوسف تھا۔ مضبوط جسم، بڑی بڑی آنکھیں، جسم میں نور ہی نور بکھرا ہوا تھا۔ ایمان اس کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ بارش چہرہ اس کا ایک ہی معمول تھا۔ صبح گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا، ہمیشہ راستے کے ایک طرف ہو کر چلتا اور کسی کی طرف بری نظر نہیں دیکھتا۔ ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے اکٹھا ہو گئے اور یوسف سے کہنے لگے، آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی، ہمیں کوئی واقعہ سنائیے۔ یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہو گیا، لمبی سانس لی اور کہنے لگا، آج مجھے 27 سال ہو گئے، میں قبریں بنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ہی واقعہ گزرا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہا، بابا جی قبر بنوانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یا عورت؟ انہوں نے بتایا کہ عورت ہے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2:30 بجے قبر مکمل ہو گئی۔ قبر کو فائنل اج دینے کے لیے میں نے قبر کے اندر کودال ماری تو مجھے ایسے آواز آئی جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہو، اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ باہر سخت گرمی تھی۔ قبر کی ٹھنڈک پا کر میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ اندر قبر ٹھنڈک اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی، اس سے میری روح تک خوش ہو گئی۔ میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جنازہ آ گیا۔ عورت کے ورثاء نے دفنا دیا اور چلے گئے، مگر میرے اندر تجسس بھرا ہوا تھا کہ اس عورت کی کون سی نیکی ہے جو اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس عورت کی بجلی کے کرنٹ لگنے سے موت ہوئی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوا اس عورت کے گھر پہنچ گیا تو عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خاوند کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ 6 سال تک بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی۔ خاوند کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے خاوند پر قربان کر دیا۔ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر بے لوث انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں ایسے ایسے انعامات دوں گا جس کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی نے اس کا تصور کیا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ محترم عزیز دوستو، کبھی ہم قبر کے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں اور کبھی قبر کی خوشبو کے بارے میں سنتے ہیں۔ کبھی قبر کی سختیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو کبھی قبر میں ہونے والے اللہ کے انعام و اکرام کے بارے میں سنتے ہیں۔
یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی قبر کو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، اللہ پاک کو راضی کر لیا، تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ پاک کو ناراض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی، تو ہماری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور سب مسلمانوں کو بخش دے اور آخرت میں ٹھنڈک عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل یسریٰ نیٹ ورک کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔